السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل السوق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر کتب اللہ لہ الف الف حسنہ ومحا عنہ الف الف سیئہ ورفع لہ الف الف درجہ۔ رواہ ترمذی۔ معزز ناظرین، موضوع درس ہے کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ کل قیامت کے روز انسان کے اپنے میزان حسنات میں بہت ہی زیادہ وزنی اور بھاری ہوں گے۔ اس میں سے ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ راوی حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بازار میں داخل ہو اور اس کے بعد یہ ذکر پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، ایک مرتبہ اگر کوئی بازار میں داخل ہو کر یہ ذکر پڑھے گا، اس روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بازار میں داخل ہونے کا ذکر سکھایا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس حدیث کے اندر 4 اس کے بڑے فائدے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں سے ایک بڑا فائدہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ جو بھی انسان بازار داخل ہو کر یہ دعا ایک مرتبہ پڑھے گا 1,00,000 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے اس کے لیے، 1,00,000 گناہ اس کے معاف کر دیں گے اور 1,00,000 درجے جنت کے اندر بلند فرما دیں گے، اور اس کے ذریعے سے جنت میں ایک محل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعمیر فرما دیں گے۔ یہ بڑا مختصر سا عمل ہے لیکن اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ روایت ترمذی، ابن ماجہ اور کئی کتب حدیث کے اندر مروی ہے۔ شیخ الالبانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ روایت حسن ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ جو ایک راوی ہیں، وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ گیا تھا تو وہاں پر سالم بن عبداللہ یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو سالم ہیں، میری ملاقات ان سے ہوئی تو انہوں نے مجھے مکے کے اندر یہ حدیث بیان کی۔ پھر اس کے بعد میں جب یہ حدیث میں نے سنی تو جب میں خراسان گیا تو وہاں جانے کے بعد قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ سے میری ملاقات ہوئی۔ قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد میں نے ان سے یہ بات کہی کہ میں آپ کے پاس ایک ہدیہ لے کر کے آیا ہوں، ایک حدیث آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب محمد ابن واسع رحمہ اللہ نے یہ حدیث قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ کو سنائی تو قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جب کبھی بھی وہ اپنے سواری پر سوار ہوتے اور بازار میں ان کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی جانے کی، لیکن پھر بھی وہ بازار کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ یہ ذکر پڑھ کر وہاں سے نکل جایا کرتے۔ تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسلاف کے اندر یہ فضیلت حاصل کرنے کی تڑپ ایسی ہوتی کہ بازار میں جب وہ کبھی جاتے تھے ان کی کوئی حاجت نہیں ہوتی بازار میں جانے کی، وہ خرید و فروخت کی نیت سے نہیں جاتے لیکن صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے بازار جاتے تھے اور وہاں جا کر کے ایک مرتبہ ذکر پڑھ کر وہاں سے نکل جاتے تھے۔ صورت میں اس حدیث پر باقاعدہ طور پر لوگوں کا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جب کبھی بھی ہم بازار جائیں تو اس ذکر کی پابندی کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی اللہ توفیق نصیب کرے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔